ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت رکھو۔ بغض، حسد، کینہ، عداوت، جھوٹ، بددیانتی، خیانت، ظلم، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ اسلام سب سے زیادہ مل جل کر رہنے پر زور دیتا ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ مل کے زندگی بسر کرے اور لوگوں کی طرف سے آنے والی تکالیف پر صبر کرے، وہ مومن اس مومن سے افضل ہے جو زندگی تنہا گزارتا ہے۔ وہ لوگوں کی طرف سے آنے والی کسی مشکل پر اسے صبر نہیں کرنا پڑتا، افضل وہ ہے جو لوگوں کے بیچ رہے۔ اور اگر لوگوں کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی اذیت آتی ہے، اس پر صبر کرے، یہ افضل ہے اس بندے سے جو تنہا رہتا ہے۔ اسلام نے رہبانیت سے منع کیا، مل جل کے رہنے کا کہا۔ کوئی انسان سامنے ہوتا ہے تو کوئی اسے بات بھی کر ہی لیتا ہے۔ یہ تو بزدلی ہے نا کہ انسان اس لیے کونے میں چلا جائے کہ کوئی آدمی مجھے تکلیف نہ دے۔ جب انسان سفر طے کرتا ہے، منزل کی طرف جاتا ہے، تو سارے راستے اسے پکے نہیں ملتے، کچھ راستے کچے بھی ہوتے ہیں، دشوار گزار بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ جد و جہد والا ہے، کسی منزل تک پہنچنے والا ہے، تو پھر اسے راستے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اسے منزل کا شوق پیدا کرنا چاہیے۔ تو انسان کو، مسلمان کو سماجی رابطوں کا کہا، مل جل کر رہنے کا کہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے صالح ماحول بنانے کا بھی حکم دیا کہ مل جل کے رہنا ضرور ہے، پر رہنا سچوں کے ساتھ ہے۔ مل جل کے رہنے میں ہی فائدہ ہے، لیکن ہر ایک سے مل جل کے تھوڑی رہنا ہے۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو جن کے مزاج میں صداقت ہو، جن کی طبیعتوں میں ستھرائی ہو، جن کا لب و لہجہ شستہ ہو، جن کے الفاظ دھلے ہوئے ہوں، جن کا آئینہ کردار صاف ہو۔ سچے لوگوں کی، یہ جو انسان کا ماحول ہوتا ہے نا، یہ اس پر بہت اثر کرتا ہے۔ خارجی ماحول بڑا اثر کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، جو انسان بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، اگر اس کے والدین یہودی ہوں تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی ہوں تو عیسائی بنا دیتے ہیں، مسلمان ہوں تو بچہ پیدا، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے، اور ان لفظوں کے ساتھ موجود ہے کہ والدین اگر یہودی ہوں تو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی ہوں تو۔ چلیں دو باتیں میں تشریح کے طور پہ عرض کر لوں۔ حضور نے فرمایا، بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، ماں باپ یہودی ہوں تو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی ہوں تو۔ اب مجھے کیا لینے دو، اگر ماں باپ نمازی ہوں تو نمازی بنا دیتے ہیں، ماں باپ قرآن مجید پڑھنے والے ہوں تو قرآن مجید پڑھنے والا بنا دیتے ہیں، ماں باپ سچ بولنے والا ہوں تو بچوں کو سچ بولنے والا بنا دیتے ہیں، ماں باپ اگر رزق حلال کی تلقین کرنے والے ہوں تو امید ہے بچے بھی رزق حلال کمائیں گے۔ یہ حضور نے فرمایا ہے کہ بچہ مسلمان، انسان نہ فطرت نیک ہوتا ہے، یہ بات آپ نے سمجھنی ہے۔ فی نفس ہی انسان مسلمان ہوتا ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا جو بندہ ہے نا، جو جھوٹ بولتا ہے، وہ بھی جھوٹ سے نفرت کرتا ہے۔ آپ جھوٹے کو جھوٹا کہیں وہ ناراض ہو جائے گا۔ انسان فطرتن، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میں نے کیا کہا؟ انسان فطرتن فی نفس ہی نیک ہوتا ہے، مسلمان فی نفس ہی پرہیزگار ہوتا ہے، اس کے مزاج میں اللہ نے نیکی۔ اگر کسی وجہ سے وہ غلطی میں الجھ گیا ہے، اس کا رزق ناپاک ہو گیا، لیکن اگر آپ اسے کہیں گے نا تو حرام کھاتا ہے تو ناراض ہو جائے گا۔ کسی وجہ سے کھا رہا ہے، اللہ معاف کرے، پر کہیں گے تو ناراض۔ یہ اچھا، لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ یہ کہتے ہیں، دیکھو جی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا کھائے تو بگڑ گیا۔ او بھئی، یہ جو بگڑ گیا ہے نا، اس پر اللہ کا شکر ادا کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ بولتا ہے پر جھوٹ کو پسند نہیں کرتا۔ وہ کسی وجہ سے رزق اس کا ناپاک ہے، پر رزق حرام کو پسند، اور رزق حلال والا کہلانا چاہتا ہے۔
انسان فی نفس ہی اپنے مزاج کے لحاظ سے برا نہیں ہوتا، لیکن جو اس کا ماحول ہوتا ہے نا، ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں، اس کا وہ اثر قبول. کیوں کہا اسلام نے پاک صاف رہنے کا؟ کیوں کہا طہارت کا؟ کیوں کہا صفائی نصف ایمان ہے؟ کیوں کہا کہ تم پاکیزہ رہو، یہ اسلام کا پسندیدہ عمل ہے؟ اس لیے کہ جب انسان کا ماحول صاف ستھرا ہوتا ہے تو اس کی طبیعت صاف ستھری ہوتی ہے. اس کے ارد گرد اگر پاکیزگی ہوتی ہے تو وہ اجلا اجلا سا محسوس کرتا ہے. آپ 2-4 دن غسل نہ کریں تو کیا 2 من مٹی چڑھ جاتی ہے بندے پہ؟ کیا اس پر کلو کے حساب سے گرد چڑھتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن وہ جو تھوڑی سی بھی گرد ہوتی ہے وہ وجود کو، طبیعت کو ثقیل کر دیتی ہے. آپ جب غسل کر لیتے ہیں تو آپ کو خود بخود اپنا آپ ہلکا ہلکا سا محسوس ہوتا ہے. یہ صفائی ستھرائی پاکیزگی ماحول کی یہ پسندیدہ عمل ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس ماحول کی خوبصورتی کو پسند کیا، اور حضور نے فرمایا ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو جن کے لہجے پاکیزہ ہوں، جن کا انداز اچھا ہو. اور مثال دی نبی پاک علیہ السلام. حضور فرمانے لگے اچھے دوست کی مثال اس طرح ہے جس طرح عطر فروش کی مثال ہوتی ہے. اگر کوئی اس سے سامان نہ بھی خریدے، سودا نہ بھی خریدے، تو خوشبو تو آتی ہے نا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے برے دوست کی مثال دھونی دینے والے کی طرح سے. جس طرح اس کے پاس کوئی شخص بیٹھے تو اور کچھ بھی نہ ہو تو دھواں تو آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اسے کچھ نہ کچھ اس کے کپڑوں تک گرد پہنچے گی. اپنے ماحول کو ٹھیک رکھنا، اپنے ارد گرد صالحیت پیدا کرنا، اور اپنے دائیں بائیں نفاست پسندی کو لانا، یہ انسان کی بڑی ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری ہے. ہمیں ہمارا دین منع کرتا ہے کہ کسی قوم کا طرز نہ اختیار کرو، مشابہت نہ اختیار کرو، کسی انسان کے، کسی غیر مسلم کے طریقوں کو نہ اپناؤ. فرمایا جس نے کسی غیر کا طریقہ اپنایا وہ انہی میں سے ہے. کسی غیر قوم سے مشابہت نہ اختیار کرو، اپنی الگ تمہاری تہذیب ہے، تمدن ہے. تم اگر اپنے طریقوں پر رہو گے تو نفاست پسند رہو گے، تمہارے ماحول میں اس کا اثر نہیں آئے گا. آپ دیکھ لیں، غور کر لیں، ہمارے ماحول میں آج کتنی خطرناک چیزیں داخل ہو گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی داخل ہو گئی ہیں. نہ چاہتے ہوئے کئی جگہ پہ ویسے مطلب سفر کر کر کے بندہ نڈھال ہو جاتا ہے، جا جا کے نڈھال ہو. پھر کچھ ایسی جگہوں کی اگر دعوت ملتی ہے آپ کو تو آپ ویسے ہی پریشان ہو جاتے ہیں. یعنی اگر پہلے تو یہ ہوتا تھا کسی بزرگ کا عرس منانا ہے، اب دعوت ملتی ہے کہ ان کا یوم ولادت ہے، اس پہ جلسہ کرنا ہے. میں نے کہا پہلے عرس گن لو سال کے کتنے ہیں، اور اگر ایک ایک کے 2 کرو گے تو پھر بتاؤ تمہارا خرچہ کتنا کو ہوگا، اور تم کہاں تک بات لے کے جاؤ گے. کچھ چیزوں کو نارمل رہنے دو. ایک ہستی کا میلاد منایا ہے پوری دنیا نے، اور وہ رسول پاک کی ذات گرامی. واقعی تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا. آپ نے کبھی دیکھا حضرت صدیق اکبر کا یوم ولادت منایا جا رہا ہو، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، مولا علی کا؟ تو یہ باقیوں کو کیا مسئلہ ہو گیا؟ تھوڑا سا اعتدال میں رہیں، تھوڑا سا معتدل رہیں، درمیانی چال چلے. جب وہ عظیم ہستیاں جن کا طریقہ دین ہے، حضور نے فرمایا میرے طریقے پر بھی چلو اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے پر بھی چلو. جب وہاں جن کا طریقہ بہت ہمارے لیے بہرحال دستور حیات ہے، جب ان لوگوں کے لیے چیزیں نہیں ہیں تو بعد والے اس قدر شدت کے ساتھ اگر یہ کام کریں گے تو بات دور نکل جائے گی. پھر اس کو سمیٹنا سنبھالنا آسان نہیں رہے گا. تو فرمایا کسی قوم سے مشابہت نہ اختیار کرو، اس لیے کہ تمہارے ماحول میں پھر کچھ ایسی چیزیں آ جائیں گی جو ٹھیک. یہ کتنی رسمیں آئی ہیں ہماری. مہندی کہاں سے آئی ہے؟ ہماری اپنی ہے کہ غیروں کی ہے؟ یہ مائیاں کہاں سے آئی ہیں؟ اپنی کے غیروں کی؟ یہ جتنی رسومات ہیں، جتنی میں نے ایک دفعہ سرچ کی، تھوڑی سی میں نے تحقیق کی، تو ایسی ایسی عجیب رسمیں سننے کو ملی. لڑکا بیاہ کے گھر آیا ہے، اس کی اماں اس کے چہرے کے اوپر سے پانی پھیر رہی ہے. یہ تو خالص ہندوؤں کا طریقہ ہے، کسی کے چہرے کے گرد پانی پھیرنا خالص. یہ آپ نے بھی سنی ہوئی رسم. وہ بیاہ کے واپس آیا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر کہتے ہیں اماں کو پانی نہ پینے دینا ورنہ بیماریاں ادھر چلے جائیں گی. کیا بات کرتے ہو؟ اسلام اس اوہام پرستی کا درس دے گا؟
किसी कौम की मुशाबहत ना इख्तियार करो वरना तुम उन्हीं में से हो जाओगे। अपने माहौल को, इर्द गिर्द के माहौल को सुथरा रखो, पाकीज़ा रखो, साफ सुथरा रखो, उसमें तहारत रखो। ऐसे लोगों के पास बैठो जिनके पास बैठने से तुम्हें अल्लाह की याद आए। ऐसे लोगों के पास बैठो बैठने से तुम्हें आखिरत की फिक्र नसीब हो। ऐसे लोगों के पास बैठो जिनके पास बैठने से तुम्हें सादगी का सबक मिले। ऐसे लोगों के पास बैठो जो तुम्हें हकीकत पसंद बनाएं, जो तुम्हें ये बताएं कि तुमने अपनी जिंदगी में बुनियादी कामों को किस जिम्मेदारी के साथ सर अंजाम देना है। लेकिन हम ज्यादातर इस तबीयत के कायल होते हैं कि हम इन चीजों को समझते नहीं। ये जो हम कलिमात अदा करते हैं, मैंने पहले भी कई दफा कहा था, ये जो हम कलिमात अदा करते हैं इनका भी हम पर असर होता है, इनकी भी तासीर होती है, इनकी भी खूबसूरती होती है। तो जो हम बातें दूसरों से सुनते हैं, हम जब किसी के पास उठते बैठते हैं तो जो बात वो बंदा अक्सर करता है ना, वो ना चाहते हुए भी हमारी जुबान पे जारी हो जाती है। कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो सोसाइटी में आम होते हैं तो हर बंदे की जुबान पर चढ़ जाते हैं कि नहीं चढ़ जाते, याद हो जाते हैं कि नहीं हो जाते। तो ऐसे लोगों के पास बैठा जाए जो खैर की बात करने वाले हो, ताकि हमारी जुबानों पर ही खैर ही जारी हो, कोई शर वाला अमल हमारी जुबानों पर जारी ना हो। अच्छाई। नबी पाक अलैहिस्सलाम तबूक से वापस आ रहे थे, रस्ते में मकाम जाराना पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु से एक मकाम पे फरमाया अजान पढ़ो। सैयदना बिलाल ने अजान पढ़ी। चंद नौजवान वहां खेल रहे थे, उनमें से एक नौजवान जनाब अबू माजूरा भी थे। उन्होंने ना हजरत बिलाल हबशी की आवाज की नकल उतारी। ये अगर नीयत अच्छी हो ना तो अच्छों की नकल बंदे को तार देती है। हाँ, अगर नीयत अच्छी हो, अगर माज़अल्लाह तौहीन की नीयत हो तो ये मसला खतरनाक। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स था तो जनाब मूसा की नकल उतारता था, उसका इंतकाल हो गया तो रब करीम ने फरमाया इसलिए इसे माफ़ कर दिया है कि अदाएं तो मेरे कलीम की अपनाता था, अदाएं तो मेरे कलीम की अपनाता था। हजरत बिलाल की नकल उतारी तो सरकार के कानों में आवाज गई। आपने सहाबा से फरमाया बच्चों को लाओ। अब जब उनको मंगवाया तो वो दौड़ गए। महबूब ने फरमाया कितना को दौड़ोगे, पकड़ तो हमने लेना है। सब बच्चों को ले आए, हजरत अबू माजूरा भी है। हुजूर ने फरमाया किसने अजान की नकल उतारी? तो ये बच्चे बड़े पक्के होते हैं, अगर एका कर लेना आपस में। हुजूर ने फरमाया किसने अजान पढ़ी है? कोई नहीं बोला। करीम फरमाने लगे चलो बारी बारी सुनाओ। अब हजरत अबू माजूरा की बारी आई। मुख्तलिफ अंदाज में भी रवायत मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद है। जब उनकी बारी आई उन्होंने अजान पढ़ी। पहले तो पढ़ी थी अपनी मर्जी से, अब पढ़ी करीम रसूल की सोहबत में खड़े हो। और यार हद हो गई, जो नबी पाक के सामने खड़ा होके कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जो हुजूर के सामने खड़ा होके कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, फिर वो बंदा खाली रह जाए। हुजूर ने फरमाया कितनी सोहनी है तेरी आवाज। और फिर सरकार ने उनके सर पे हाथ फेरा, फिर उनके दिल पे हाथ फेरा। थोड़ी देर हुई एक आया कालियां जुल्फां वाला, एवं थोड़ी देर हुई एक आया कालियां जुल्फां वाला, दो घड़ियां मेरे मन विच रुकिया ते कर गया नूर उजाला। हर चीज तब्दील हो गई। महबूब ने दुआ की अल्लाह इन्हें इस्लाम की हिदायत दे दे। हजरत अबू माजूरा कहते हैं चंद मिनटों में मेरा माहौल बदला, मेरी तकदीर भी बदल गई, मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया कि बिलाल अजान पढ़ेंगे मदीना तैयबा में और अबू माजूरा पढ़ेंगे मक्का मुकरमा में। उनके बाल इतने बड़े थे कि वो बैठते थे ना तो उनके नीचे दब जाते थे। लोगों ने कहा कटवाते क्यों नहीं? कहने लगे कैसे कटवाऊं? हुजूर ने दस्ते मुबारक लगाया, ये मैं बाल कब्र में साथ लेके जाऊंगा। पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला? कहते मैं इंतकाल कर गया, फरिश्ते कब्र टटोलने लगे कि भला क्या लेके आया? पसे मुर्दन, बाद मरने के। पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला? फकत एक दिल के गोशे से ख्याले मुस्तफा निकला, हुजूर का ख्याले पाक निकला। हजरत अबू माजूरा को थोड़ी देर वो माहौल मिला, हुजूर की संगत मुबारक। हमारा जो माहौल है ना इर्द गिर्द का, वो थोड़ी देर भी पाकीज़ा, पूरा पाकीज़ा थोड़ी देर भी मिल जाए ना तो रूह को बदल जाता है,
طبیعتیں قرار میں آ جاتی، باطن میں سکون ٹھہرتا ہے، ماحول اجلا نہیں رہا۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ شاید ہمارے دور میں بھی موبائل اتنا عام ہوتا تو جو کچھ لوگ اس دور میں چند لفظ پڑھ گئے تھے وہ بھی شاید محروم رہ جاتے۔ اب تو بچے بڑی آزمائش میں ہیں، ساری غلطی بچوں کی نہیں ہے، بچے بڑی آزمائش میں ہیں، اس لیے کہ ان کے ارد گرد ماحول اتنا خطرناک ہے، وہ کیسے اثر قبول، سیانے بندے اثر قبول کرتے ہیں، سمجھدار لوگ اثر قبول کرتے ہیں، تو بچے بیچارے کیا کریں؟ ماحول بہترین بنانا، ماحول کو صاف رکھنا، اور بالخصوص اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک رکھنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف گھر اینٹوں اور پتھروں سے بنتا ہے، گھر کے ماحول کو ٹھیک رکھنا سب سے پہلی ذمہ داری۔ بچوں کے لیے اچھی ماں کا انتخاب، اچھی بیوی لے کے آنا گھر میں، یہ سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے۔ نہ مانے ہم، لیکن بہرحال ڈھیر ساری جگہوں پہ دولت دیکھی جاتی ہے شادی سے پہلے۔ ماں باپ نے بڑی زیادتی کی، بڑا ظلم کیا، ناراض نہ ہونا، بڑا ظلم کیا، پیسے دیکھے بچی اور بچے کا نکاح کر دیا۔ یہ اتنا بڑا زندگی میں آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ آپ تو سائیڈ پہ ہو جائیں گے، لیکن وہ بیچارہ ساری زندگی اس کو بھگتے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الفاظ کو کھول کر، بات کو واضح کر کے بتایا تھا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو کسی تشریح میں جانا پڑے، حضور نے بالکل کھول کے فرمایا کہ عورتوں سے محض ان کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی نہ کرنا، اس لیے کہ خوبصورتی ان کو ہلاکت میں ڈال دے گی، اور فرمایا محض ان کے مال کی وجہ سے شادی نہ کرنا، مال ان کو سرکش بنا دے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کیا کرے؟ تو محبوب فرمانے لگے ان کی دینداری کی وجہ سے ان سے شادی کرنا۔ اور یہ ابن ماجہ میں لفظ موجود ہیں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کان میں سوراخ والی کالے رنگ کی باندی اگر دیندار ہو تو تمہارے لیے بڑی بہتر ہے۔ باندی ہو، رنگ سیاہ ہو، کان میں سوراخ، اس سے نکاح کر لینا، شرط یہ ہے کہ دیندار ہو۔ بہت اثرات ہیں ماں کے، لہذا اس انتخاب کے اندر باریکی کا مزاج پیدا کریں اگر اپنے گھر کا ماحول ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں۔ اور اگر ماحول ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کروڑوں روپیہ لے آئیں، جس کے بچے ہی ناکام ہو گئے اس کے پیسے کیا کریں؟ آپ بہت بڑا گھر بنا لیں، لیکن اگر بچے ہی ناکام ہو گئے تو آپ کی بڑی حویلی کیا کارنامہ سر انجام دے۔ اور اسی طرح کا معاملہ مرد کے ساتھ بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تمہیں ایسے لوگ پیغام نکاح دیں جن کا دین اور اخلاق اچھا ہو تو پھر اپنی عورتوں کا نکاح ان سے کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ برپا ہوگا، فساد ہوگا۔ نیک مرد جب ملے تو پھر اس کے ساتھ نکاح کرو۔ صحیح بتانا، خالی نیک دے کے رشتہ دے دیا جاتا ہے؟ نیک ہے، دیندار ہے، اچھے اخلاق والا ہے، خالی تقویٰ دیکھ کے لوگ رشتہ دیتے ہیں؟ بڑا کچھ دیکھا جاتا ہے، بڑا پس منظر دیا تو تنخواہ تھوڑی ہو تو کہتے ہیں کماتا ہی کچھ نہیں۔ اگر تو بہو آئے تو پھر تو اس کے نصیب کا رزق ہے، اگر بیٹی نے جانا ہو تو پھر اس کے نصیب کا رزق نہیں ہوتا۔ تو جن رشتوں کی بنیاد لالچ پر رکھی جاتی ہے وہاں گھر کا ماحول درست رکھنا ممکن نہیں رہتا۔ گھر کا ماحول اس وقت درست رہتا ہے جب تقویٰ کو، طہارت کو، پرہیزگاری کو، عمدہ اخلاق کو، عمدہ اطوار کو، اچھے نظریات، ستھرے مزاج، گھرداری کے ماحول کو جب پیش نظر رکھا جاتا ہے پھر حالات کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں چونکہ یہ چیزیں دیکھی نہیں جاتی، اس پر غور نہیں کیا جاتا، اور میں نے پہلے بھی کہا ہے، پھر کہتا ہوں یہ بات ضروری ہے، اس پر آپ نے غور کرنا ہے۔ لوگ دیندار ہوں، دیندار نظر نہ آتے ہوں، تھوڑی سی اس پر غور کر لیں، دینداری کا لیبل نہ ہو، اندر دینداری موجود ہو، صرف بار بورڈ نہ ویزا ہو، اس کے اندر باقاعدہ تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، اللہ کا خوف ہو، اور سب سے ضروری چیز اچھے اخلاق ہو۔ نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ایک بی بی بڑا صدقہ کرتی ہے پر اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے پڑوسیوں، صدقات بڑے کرتی ہے، سخی بڑی ہے،
تو حضور نے فرمایا دوزخی ہے۔ یا رسول اللہ، ایک بوڑھی اماں پنیر کے خشک ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، غریبنی ہے، پر یا رسول اللہ اخلاق کی بڑی اعلیٰ ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اسے بتا دو، رب اسے جنت عطا فرمائے گا۔ وہ جنتی بی بی ہے اس لیے کہ اخلاق عمدہ ہے، اس کا لہجہ عاجزی والا ہے، اس کے لفظوں میں خوبصورتی ہے، وہ اپنی زبان کے تیر برسا کے دلوں کو گھائل نہیں کرتی۔ تو اخلاقی رویوں کی عمدگی یہ انسان کے لیے جنت کا رستہ آسان کرتی۔ پھر گھر کے اندر کچھ دینی ماحول بنایا جائے، اور دینی ماحول سے ہمارے ہاں لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ میں جناب اچھی باتیں کروں، عمدہ تقریر کروں گھر کے اندر، میں اپنے بچوں کو واقعات سناؤں صحابہ اور اہل بیت کے، بڑی اچھی بات ہے، اس سے بھی انقلاب آئے گا۔ لیکن ہمیں پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کچھ نفل نماز گھر میں بھی پڑھا کرو۔ تم اپنی عبادات کا ماحول گھر کے اندر بناؤ، تمہاری طبیعت گھر میں لگے، تمہارا گھر سجدے سے آباد۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کے اندر کچھ وقت گزارو عبادت میں۔ خود بخود تمہارے بچوں کو ہم نے دیکھا ہے گھر کے اندر نماز کی نیت باندھے تو جس چھوٹے بچے کو بالکل پتہ نہیں نہ ہوتا نماز کیا ہے، وہ بھی ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، سجدہ نہ کرنا آئے تو مصلی پہ لیٹ جاتا ہے۔ گھر کے اندر دین کی آپ تقریر نہ شروع کریں، آپ عمل کریں۔ آپ کا لہجہ میٹھا ہے تو مٹھاس آگے تقسیم ہوگی۔ آپ کے بچے جو انداز آپ کے والدین کے ساتھ آپ کا دیکھیں گے وہ رویہ آپ کے ساتھ اختیار کر لیں گے۔ اگر سچائی کا پہلو گھر کے اندر آئے گا، بچے سمجھیں گے ہمیں سچ بولنا ہے۔ اگر وہ کبھی اپنے باپ کو حضور کی یاد میں روتا دیکھیں گے تو وہ بھی کہیں گے مدینے جانا ہے۔ اگر وہ کبھی نبی پاک علیہ السلام کی محبت کی گفتگو دیکھیں گے تو خود بخود وہ بات اتر جائے گی۔ گھر کے اندر اگر بڑا کچھ ہوتا ہے، آج جی میرا دل کر رہا ہے میں نے پکوڑے کھانے، آج جی میرا دل کر رہا ہے میری مرضی کی فلاں چیز پکائی جائے، آج میرا دل کر رہا ہے فلاں چیز گھر میں لائی جائے، تو کبھی کبھی یہ بھی دل کرنا چاہیے کہ آج میرا دل کر رہا ہے گھر میں سورہ یاسین پڑھی جائے، آج میرا دل کر رہا ہے گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ گھر ہے جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور ایک وہ گھر ہے جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ ان دونوں گھروں کی مثال زندے اور مردے کی ہے۔ جہاں رب کی یاد ہوتی ہے وہ گھر زندوں کا ہے، جہاں اللہ اللہ کی جاتی ہے وہ گھر زندوں کا ہے، جہاں رب کو پکارا جاتا ہے دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ گھر زندوں کا ہے۔ اور جہاں سویرے سارے سوئے ہیں، رات کو اعلیٰ کھانا کھایا، انہوں نے ٹھنڈے کمرے میں آرام کیا، ان کے لیے ساری نعمتیں ہیں، لیکن یہ کس قدر تکلیف کی بات ہے کہ نماز فجر کے لیے کسی ایک کی بھی آنکھ نہیں کھلتی۔ یہ کیا گھر ہے؟ یہ تو مردوں کا گھر ہے، یہ کوئی زندوں کا گھر ہے؟ یہ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا زندہ اور مردہ کی مثال ہے، جہاں اللہ کی یاد کی جاتی اور جہاں نہیں کی جاتی۔ اپنے گھروں کو، اپنے گھروں کے ماحول کو اللہ کے ذکر کے ساتھ آباد کرنا۔ اور پھر ایک اور بات، جب ہم اچھے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو اچھائی لے کے لوٹتے ہیں، اور یہ ہمارے ہاں نا ایک بہانہ آج کل بنا لیا گیا ہے کہ اچھے لوگ ملتے نہیں۔ بھئی ہم لوگ نا اچھے لوگ ڈھونڈتے آہستہ آہستہ معاذ اللہ معصوم لوگ ڈھونڈنے شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں ایسا بندہ ملے جس میں غلطی کوئی نہ ہو، جس میں بالکل غلطیاں ہو وہ شیطان ہوتا ہے، اور جس میں بالکل نیکیاں ہو وہ فرشتہ ہوتا ہے، جس میں کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ہوں لیکن خیر کا غلبہ ہو وہی تو بندہ مومن ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آدم کے ہر بیٹے سے خطا ہو جاتی ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو جلدی توبہ کر لیتا۔ ہم یہ چاہتے، مجھے جی کو بندہ نہیں ملا ساری زندگی، نہیں آپ بندہ نہیں ڈھونڈ رہے تھے، آپ تو معاذ اللہ معصوم عن الخطا ڈھونڈ رہے تھے، وہ نبیوں اور فرشتوں کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ آپ کو دیکھنی چاہیے تھی جہاں سے کچھ خیر مل رہی تھی وہاں فوراً حاصل کر لیتے، جہاں سے کوئی اچھائی مل رہی تھی وہاں سے فوراً حاصل کر لیتے۔ ہمارے صوفیاء، ہمارے بزرگان دین، ان سے لوگوں نے خیر پایا ہے، ان کی زندگیوں کو ڈسکس نہیں کیا۔ ہمارا یہ ماحول بن گیا کہ ہم نے ایک دوسرے کو ڈسکس کیا ہے اور رج کے کیا ہے، لیکن کہیں سے خیر ملتی تھی تو وہ خیر حاصل
ہمارے ذمے تو یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے تمہیں خیر میسر آتی ہے اپنے حصے کی سمیٹو، اس پر عمل کرو۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے وہ بندے نے خیر دی تھی، پھر ہم نے ٹٹولنا شروع کیا، پھر ہم نے تھرمامیٹر لگا اور اپنا اپنا کرائیٹیریا، اپنا اپنا معیار بنا کے لوگوں کو تولا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ساری زندگی تولتے ناپتے گزر گئی۔ خیر پانے والے خیر پا کے چلے بھی گئے، نصیحت لینے والے نصیحت لے کے چلے بھی گئے، جنہوں نے عمل کرنا تھا انہوں نے عمل کر بھی لیا، اور کچھ ایسے تھے بیچارے ساری زندگی ٹٹولتے ہی رہے، ساری زندگی طے ہی کرتے رہے، ساری زندگی انہوں نے۔ ہمارے حفظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میں نے دنیا دیکھی ہے، مجھے کوئی بندہ پسند نہیں آیا، اور اب آپ کی شہرت سنی ہے تو میں زیارت کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ وہ بڑی تھوڑی باتیں کرتے تھے، اور جو کرتے تھے وہ کمال کرتے تھے۔ وہ فرمانے لگے آپ کھانا کھائیں، فقیر کے لائق کو حکم ہو تو کریں، باقی چونکہ آپ نے کافی دنیا دیکھی ہے تو وہ جتنے آپ دیکھ آئے ہیں میں ان سب سے زیادہ گناہگار ہوں، لہٰذا اگر آپ اتنے لوگوں کو دیکھنے کے بعد یہاں آئے ہیں تو آپ کو یہاں سے کچھ نہیں ملنے والا، اس لیے کہ ہم تو ان سب سے چھوٹے ہیں، ہمارا یہ معیار ہے۔ یہ عاجزی، یہ انکساری، یہ درد، اس شخص کو اگلا سوال کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ کہنے لگا مجھے بیعت فرما لیں، تو کہنے لگے نہیں نہ، اتنی تنقیدی نظریں اور اتنا گہرا مطالعہ، تھوڑے عرصے کے بعد آپ پریشان رہنے لگ جائیں گے، آپ جائیں ابھی ڈھونڈیں، ابھی تلاش کریں، بھی آپ کو وقت لگے گا، آپ تھوڑا گھوم لیں۔ زندگی میں کچھ لوگ خیر پا ہی نہیں سکے، انہیں اچھے لوگ ملے ہی نہیں، حالانکہ یہ میرے نبی پاک کی امت ہے۔ میں بڑی بات کرنے لگا ہوں، بڑی، اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو یہ حضور کی امت ہے، کنتم خیر امت، یہ نبی پاک پر نازل ہونے والے قرآن کا فیصلہ ہے، اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سے بڑی جماعت سواد اعظم ہمیشہ حق پہ رہے گی، بڑے لوگ ہمیشہ حق پہ رہیں گے، اور حضور نے فرمایا میرے دین پر ہمیشہ عمل کیا جاتا رہے گا۔ تو قرآن و حدیث تو کہتے ہیں خیر والے لوگ موجود ہوں گے، تو جسے مل نہیں رہے، اور ایک دو چار لوگ نہیں، جماعت کہا، کتاب و سنت کہہ رہی ہے لوگ ہیں ملیں گے، اور جس کو مل نہیں رہے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سامنے والے کا چہرہ تو صاف کر رہا ہے پر اپنی اینک کا شیشہ صاف نہیں کر رہا، وہ سامنے سے آئینے کو تو الزام دے رہا ہے لیکن وہ اپنے چہرے سے نقاب اتارنے کو تیار نہیں ہے۔ مندے بندے نو میں لبن ٹریا تے جگ تے ملیا نہ کوئی، اپنے اندر چاہتی پائی تے میتھوں برا نہ کوئی۔ جو لوگ خیر اچھے لوگوں کو ڈھونڈیں اور اچھائی سے فیض پائیں، اس سے فیض حاصل کریں۔ جو لوگ بھی ڈگریوں پر بحث کرتے ہیں نا، ٹیچر آئے ایف اے کے، بی اے کے، ایم اے کے، انہوں نے آتے ہی کلاس میں کہا کتابیں نکالو بھائی۔ پہلے دن فرسٹ ایئر کی کلاس بیٹھی ہے، سمجھ لیں اردو کے ٹیچر، کتابیں نکالو۔ تو ایک اسٹوڈنٹ صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا سر جی پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ایم اے اردو کیا ہوا ہے، پھر آپ یہ بتائیں کہ ایم اے کے بعد آپ نے بی ایڈ یا ایم ایڈ کیا ہے، پھر یہ بتائیں کہ آپ میرٹ پہ ہیں کہ سفارش پہ ہیں۔ اگر یہ 3 سوال اسٹوڈنٹس کرے تو استاد جواب دے دے گا ہاں ایسے شاگرد کے لیے ڈنڈا سوٹا چلایا جا سکتا ہے۔ بھائی تو کتاب کھول، تو کون ہوتا ہے یہ پوچھنے والا؟ تیرا یہ کام نہیں۔ یہ مجھ سے پوچھے گا کالج کا پرنسپل، یا مجھ سے پوچھے گا اس ادارے کا ہیڈ جو مجھ سے بڑا ہوگا، اسے میں ڈگری دکھاؤں گا، تو کون ہوتا ہے؟ تیرے ذمہ یہ آیا ہے کہ تو مجھ سے پڑھ، کتاب کھول، میں تجھے پڑھاؤں، یہ تیری ذمہ داری۔ میرے دور کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے کہا اولیاء کی ڈگریاں چیک کریں گے، معاذ اللہ یہاں تک کہ کہا پہلے صحابہ کی تاریخ دیکھیں گے، کون کس کے ساتھ مشاجرات میں تھا پہلے وہ چیک کریں گے، پھر فیض پائیں گے۔ ہمیں تو ہمارے نبی نے کہا تھا صحابی کا نجوم، میں نے یہ سارے تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں، تم جس کے پیچھے چلو گے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا۔ لیکن یہاں لوگوں نے کہا ہم ڈگریاں دیکھیں گے، نقصان کیا ہوا؟ بے فیض رہ گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ پا کچھ نہیں سکے۔ لازمی طور پر رزلٹ یہ برآمد ہوا کہ شر ہی شر پھیل گیا، فتنہ ہی فتنہ ہو گیا۔ ہمارے ذمے تو خیر لینا تھا، خیر نہیں لی، ڈگریوں پہ بحث کی، نتیجہ غلط برآمد ہوتا ہے۔ اپنی مومن کی گمشدہ میراث ہے حکمت، جہاں سے خیر کی بات ملے اسے لو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس آپ فرمایا کرتے تھے بس ایک کام کرنا،
ला तुजालिसु अहल हवा, जो लोग हवाए नफ्स वाले हों, बुरे हों, उनकी मजलिस ना करना, बुरों के पास ना बैठना। हुजूर क्या होगा? फरमाया अगर उनके पास बैठोगे ना तो तुम्हारा दिल और तुम्हारी रूह बीमार हो जाएगी, रूह बीमार होगी, दिल सख्त हो जाए। बुरों की सोबत से अपने आप को बचाना, अपने इर्द गिर्द के माहौल में खैर वाले। दाता गांज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते कि एक बंदा तवाफ काबा कर रहा था, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर रहा था, और वो तवाफ करते करते ना दुआएं मांग रहा था। या अल्लाह मेरे दोस्तों को नेक कर दे, या अल्लाह मेरे दोस्तों को परहेजगार कर दे, या अल्लाह मेरे दोस्तों को अच्छा कर दे। दाता साहब फरमाते मैंने उसका बाजू थाम लिया, मैंने कहा ये क्या दुआ हुई, कोई अपने लिए भी मांग। तो कहते हैं वो कहने लगा हुजूर अगर मेरे दोस्त नेक हुए तो मैं इंशाल्लाह खुद ब खुद ही हो जाऊंगा, अगर मेरे इर्द गिर्द का माहौल ठीक हुआ तो मुझे भी खैर की तरफ ले जाएंगे। अगर माहौल ठीक हो, दाएं बाएं, हम ये करते हैं कि हम ना कई दफा अपनी आग बुझाते हैं, पड़ोसियों की बुझाने की कोशिश। मेरे अब्बा जी पता क्या कहा करते थे, वो कहते पुत्र जे गुआंढियां दी अग ना बुझाइए तो अपने घर भी आ जाती। तो पड़ोसी की आग कई दफा इसलिए भी बुझा देनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि अगर वो जलती रही तो हमारे घर भी। अपने माहौल को ठीक करना चाहिए, इर्द गिर्द के सारे माहौल, क्योंकि माहौल ठीक रहता है तो उसमें रहने वाले बच्चे, उसके अंदर बसने वाले लोग ये भी ठीक रहते। और अगर माहौल बिगड़ जाए फिर सारा कुछ बिगड़ जाता है। अपनी मजालस को उम्दा करें, दोस्तों के माहौल में ना एक दोस्त रिवाज डाले कि यार ठीक है गपशप बड़ी हो गई। मेरे पास हुजूर का एक फरमान है, ये देखो मैं मोबाइल में लेके आया हूँ, अगर मुझे 2 मिनट दो तो मैं अपने करीम की एक हदीस ना तुम्हें सुनाऊं। थोड़ा सा ताना देंगे, थोड़ा सा कहेंगे बह जा तो एडा मौलवी, पता है जितना तू नेक है, थोड़ा सा कहेंगे, लेकिन ये 2-4 मिनट के लिए होगा। और हुजूर की बंदा हदीस सुनाए और फिर सरकार का फैज़ हासिल ना हो, फिर अल्लाह की मदद ना आए। थोड़ा सा ना माहौल बनाया जाए जहाँ लोग मेहनत करके जद्दोजहद करके ये काम करते हैं ना कि चल यार तू मरी तेरा खर्चा मैं दूंगा, तो वहाँ अगर थोड़ी सी कोशिश ये भी कर ली जाए कि यार मेरे पास सवारी है, चल दोनों इकट्ठे मस्जिद चलते हैं। अपने माहौल में तकवा लाया जाए, सालिहियत लाई जाए, इर्द गिर्द के माहौल को अल्लाह रसूल की बातों से आरास्ता किया जाए, खैर बांटने की कोशिश की जाए। मैं देखता हूँ तलख तलख तबीयतें हैं, परेशान परेशान लोग हैं, रज के सोए हैं, रज के खाया है, और अच्छी जगह पे अल्लाह ने रहने का मौका दिया है, लेकिन तबीयत को करार नहीं है। क्यों? इसलिए कि जिस्म सैर हो गया, रूह प्यासी है, बातन तड़पता है, उसके अंदर भूख है, दर्द है। जब हम खैर वाली मजालस बर्पा करेंगे, वो सहाबा की महफिलें जहाँ इल्मी बातें होती, जहाँ खैर की गुफ्तगू होती, जहाँ हजरत उमर फारूक के गिर्द बहुत सारे सहाबा बैठे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को आप अक्सर करीब बिठाया करते थे, फरमाने लगे यार मेरा दिल करता है कुरान मजीद की एक सूरा है उसकी तफसीर बयान की जाए। मैं भी अपने फाहम के मुताबिक कुछ कहता हूँ, हजरत उमर जैसे लोग, अंदाज कितना आजिज़ी वाला है, मैं भी अपने इल्म के मुताबिक बात करता हूँ, सारे राय दो। बाद लोगों का ख्याल था हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को ज़्यादा आगे क्यों बिठाते, इतने इतने किबार सहाबा की मौजूदगी। हजरत उमर ने सूरा नसर तिलावत की, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। आपने भी कुछ तफसीर बयान की, कुछ बाकी लोगों ने भी बयान की। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जवान थे, 15-16 साल उम्र थी। फरमाया आप भी कोई तफसीर बयान करें कि अल्लाह की मदद आ गई, फिर फतह हासिल हो गई, फिर आप देखेंगे लोग फौजों की फौजें दीन में दाखिल हो रहे हैं, इसकी तफसीर आप भी बयान करें। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने पहले ठंडी आह भरी, फिर बात कहने से पहले आंसू आए, फिर फरमाने लगे अमीरुल मोमिनीन, इस आयत में नबी पाक के विसाल ज़ाहिरी की खबर दी गई है। ये सूरत बताती है कि अब हुजूर के विसाल का वक्त आ गया है, इसलिए कि जब फतह हो गई है, जब फौजों की फौजें लोग दीन में आ गए हैं, तो अब रब ने कहा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। अब
مرتبہ تسبیح پڑھیں، استغفار کریں، اللہ کی حمد کریں۔ یہ حضور کے وصال کی طرف اشارہ ہے۔ صحابہ بھی روئے، حضرت عمر بھی روئے، عبداللہ ابن عباس بھی روئے۔ بس وہ رونا ہی تھا کہ محفل کو نیا رنگ مل گیا، اس ماحول کا حسن نور علی نور ہو گیا۔ یہ کیفیات پیدا ہوں، یہ ماحول ہمارے ہاں بنے، اور یہ بن سکتا ہے۔ اپنے گھروں میں ان چیزوں کو ہم لے کے آئیں۔ کوئی آج یار میں نے یہ خیر کی بات سنی ہے یہ، اور اگر جواب میں کبھی پتر بھی کہہ دے ابا جی آپ نے سنی ہے تو میں نے بھی ایک سنی ہے، میں سناؤں۔ ہمارے ہاں گھروں میں آج بھی بحث ہی ہوتی ہے دین پر، بحث نہیں کرنے کا کہہ رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک خیر کی بات ادھر سے آئے، پھر ایک خیر کی بات ادھر سے آئے، اور جہاں دین کی بات اس خوبصورتی سے ہوگی وہاں اللہ کی رحمتیں ہوں گی، وہاں دل نرم ہوگا، وہاں محبتوں کو فروغ ہوگا۔ علمی مجالس میں وقت دیا جائے، خیر کی جگہوں پہ ہم جا کے بیٹھیں، ہم اچھائی حاصل کرنے کی کوشش کریں، ہم حکمت سمیٹنے کی کوشش کریں۔ پرانے لوگ جو تھے وہ بچوں کو کہتے تھے بیٹا دادا کے پاس بیٹھا کرو، نانا کے پاس بیٹھا کرو، تمہیں وہاں سے اچھی بات ملے گی۔ وہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا بزرگوں سے تم باتیں سیکھا کرو، اس لیے کہ وہ نا تجربات کی قیمت ادا کر چکے ہیں، انہوں نے قیمت دے کے تجربہ کیا ہے، پھر اس نتیجے پہ پہنچے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے ان سے خیر سیکھ لو، تمہیں تجربے کی قیمت دیے بغیر تجربہ نصیب ہو جائے گا، تمہیں تجربے کی قیمت نہیں دینی پڑے گی، خود بخود تمہیں تجربہ نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہے عالی مرتبت میں دعا ہے اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے ماحول میں صالحیت پیدا فرمائے۔